لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الأشرفين الأفضلين ورحمة الله على محبهم أجمعين ولعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم ظلمهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر صلوات سلسلہ سخن جو 6 جمادی ثانی کو شروع ہوا تھا 9 دسمبر کو، آج 10 جمادی ثانی 13 دسمبر کو وہ 5ویں اور آخری مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ حق یہ ہے کہ موضوع کا حق ادا نہ ہو سکا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس بی بی کا ذکر ہے کہ جس کے فضائل کی نہ کوئی گہرائی ہے نہ کوئی کنارہ ہے، کیسے اس کا حق ادا کیا جا سکتا ہے، جسے خالق نے خود کوثر کہا ہو، جسے خود خالق نے کوثر کہا ہو، اور پھر یہ فاطمہ ہونے میں بھی کوثر، جنہیں میری پچھلی مجلسیں یاد ہیں، صدیقہ ہونے میں بھی کوثر، راضیہ ہونے میں کوثر، مرضیہ ہونے میں کوثر، سیدہ ہونے میں کوثر، طیبہ ہونے میں کوثر، طاہرہ ہونے میں کوثر، بطول ہونے میں کوثر، مبارکہ ہونے میں کوثر، زکیہ ہونے میں کوثر، محدثہ ہونے میں کوثر، زہرا ہونے میں کوثر۔ کوثر اسے کہتے ہیں جہاں کثرتوں کی کثرتیں انتہا کو جا پہنچیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سلامت رہیے۔ تھوڑا سا ذرا اپنا قرب عنایت فرمائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں ذرا قرب پسند آدمی ہوں، دوری پسند نہیں کرتا، تو آپ ذرا مہربانی فرمائیں، اپنی محبت عنایت فرمائیں اور فاصلہ ختم کریں، آگے آگے آ جائیں، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ اچھا، بہت شکریہ۔ صلوات اللہم صلی اللہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، جی صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، صلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ گفتگو پھر وہیں سے شروع ہو رہی ہے جہاں پہ کل چھوڑی تھی۔ دیکھیے، خالق نے صادقین کا تعارف کروایا آیت مباہلہ میں، ٹھیک ہے نا، اور ہمیں حکم دیا کہ صادقین کے ساتھ ہو کر رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی بھی اختیار کرو اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ وہ صادقین کون ہیں؟ تو مباہلہ میں ان کا تعارف کروایا، ٹھیک ہے نا۔ خود پیغمبر گئے، سیدہ، امیر، جناب امیر، حسنین کریمین، چھٹا آدمی کوئی نہیں ہے۔ مجبوری کیا تھی؟ کیا اس کے علاوہ اور کوئی سچا نہیں تھا؟ سچے تو تھے، مگر مباہلہ میں انہیں لے کر جانا تھا جو اللہ کی نظر میں سچے ہوں۔ لوگوں کی نظر میں سچا ہونا اور بات ہے، اللہ کی نظر میں سچا ہونا اور بات ہے۔ اور میں کل عرض کر چکا کہ جسے اللہ صادق کہے
اس کا مطلب ہوتا ہے معصوم. صادقین یعنی معصومین. اب اگر اللہ کہتا ہے اتقوا اللہ وکونوا مع صادقین تو یعنی متقی بننے کے بعد معصومین کا ہونا ہے. معصومین کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی معصومین کے ساتھ ہو جاؤ. دیکھیں بھائی، میں صادقین کی تعریف کو اور زیادہ تھوڑا سا مکمل کر دوں، ٹھیک ہے نا؟ صادقین کی تعریف مکمل ہو جائے. اس پر تو یعنی کسی بھی کلمہ پڑھنے والا، کوئی رائٹر، کوئی مفسر، کوئی مورخ ایسا نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ مباہلہ میں ان 5 کے علاوہ کوئی چھٹا آدمی نہیں کہا. نہ کسی نے 6 کہا نہ کسی نے 4 کہا. تو یہ بات محتاج دلیل نہیں، یہ 5 گئے، صرف 5 ہی گئے. اس کو تو سب نے تسلیم کیا، اس کو تو سب نے ہی تسلیم کیا کہ گئے صرف یہ 5 ہیں. جب گنجائش تھی ابنانا بھی صیغہ جمع کا، نسانا بھی جمع کا، انفسنا بھی جمع کا، تو کسی اور کو کیوں نہیں لیا اور صرف انہی کو کیوں لے کر گئے؟ مجبوری کیا تھی؟ ایک تو میں نے کل بتایا تھا کہ مجبوری یہ تھی کہ مقابلہ تھا کاذبین سے، لے کر جانا تھا صادقین کو، صادقین کو لے کر جانا تھا. یہ کل میں نے عرض کیا. تو صادقین بھی وہ کہ جو اللہ کی نظر میں صادقین ہوں. تو علی، بطول، حسنین، جناب امیر، ان 4 کو پیغمبر اپنے ساتھ لے کر گئے. تھوڑا سا منطقی بات ہے اور اسے مشکل نہ سمجھیے گا، میں اسے بہت آسان کر کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ہے تو علم منطق کا قانون ہے، علمی بات ہے، لیکن آپ سمجھیں گے، آپ بافہم لوگ ہیں. تعریف کیا ہوتی ہے؟ تعریف کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کی. صادقین کی تعریف سمجھا رہا ہوں. تعریف کسے کہتے ہیں؟ تو علم منطق میں ہے کہ ایو شیء ما ہوا کا جو جواب ہوتا ہے وہ ہوتی ہے تعریف، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جامع بھی ہو اور معنی بھی ہو. ٹھیک ہے نا؟ ایو شیء ما ہوا یعنی کسی بھی چیز کے متعلق اگر یہ سوال ہو کہ ما ہوا یہ کیا ہے، اس کے جواب میں جو الفاظ کہے جائیں گے وہ اس چیز کی تعریف ہوں گے، مگر وہ تعریف تب بنیں گے کہ اگر وہ الفاظ جامع بھی ہوں اور معنی بھی ہوں. اگر فرض کریں کہ جامع اور معنی نہیں ہے تو تعریف نہیں ہے، یا جامع ہے معنی نہیں ہے تب بھی تعریف نہیں ہے، معنی ہے جامع نہیں ہے تب بھی تعریف نہیں ہے. تو جامع بھی ہوں معنی بھی ہوں. اب جامع اور معنی کسے کہتے ہیں؟ جامع کا مطلب یہ ہے کہ پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے، تو جس چیز سے متعلق پوچھا گیا ہے الفاظ ایسے ہوں کہ ہر پہلو سے وہ اس کا احاطہ کرتے ہوں، ہر جہت سے اس کا. مثلا اگر پوچھا جائے کہ ما هو الانسان، تو اس کے جواب میں انسان کی تعریف میں فرض کریں اگر یہ کہا جائے کہ انسان اس کو کہتے ہیں جو بہت گورا چٹا اور خوبصورت ہوتا ہے. کیا خیال ہے، انسان گورے چٹے خوبصورت ہوتے ہیں یا نہیں؟ ہوتے ہیں نا. مگر کیا یہ انسان کی تعریف درست ہے؟ کیوں درست نہیں ہے؟ اس لیے کہ جامع نہیں ہے، کیونکہ سارے انسان ایسے نہیں ہوتے. ہاں، سارے انسان گورے چٹے اور خوبصورت نہیں ہوتے. پھر افریقہ والوں کو تو انسانیت کے دائرے سے ہی نکال دیا، یعنی افریقہ والے تو پھر گویا کہ انسان ہی نہیں ہے. تو جامع کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ ایسے ہوں، ما هو الانسان کے جواب میں الفاظ ایسے ہوں کہ آدم و حوا کی اولاد میں سے کوئی ایک فرد بھی باہر نہ رہے، ان سب کو شامل ہو. جامع ہو یعنی آدم و حوا کی اولاد میں سے کوئی باہر نہ رہ جائے، سب کو جامع ہو، سب کو شامل ہوں وہ الفاظ. معنی کا مطلب کیا ہے؟ معنی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غیر شامل نہ ہونے پائے. ہاں، الفاظ ایسے ہوں کہ کوئی غیر شامل نہ ہونے پائے. مثلا اگر انسان کی تعریف پوچھی جائے کہ ما هو الانسان، انسان کیا ہے، اور اس کے جواب میں اگر یہ کہا جائے کہ انسان ایک چلنے والا جاندار ہے، انسان چلنے والا، تو کیا خیال ہے یہ بات درست ہے یا غلط ہے؟ بھائی انسان چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ چلتا ہے نا. تو انسان چلنے والا جاندار تو ہے نا، تو یہ کوئی غلط بات تو نہیں ہے. مگر یہ تعریف انسان کی درست نہیں ہے کیونکہ معنی نہیں ہے. کیونکہ چلتے صرف انسان نہیں ہیں، گھوڑے بھی چلتے ہیں، گدھے بھی چلتے ہیں، جانور بھی چلتے ہیں. ٹھیک ہے، جو انسان نہیں ہے وہ بھی چلتے ہیں، تو یہ معنی نہ ہوگی. معنی کا مطلب یہ ہے کہ جو نوع انسانی کے علاوہ دوسری اصناف یا انواع ہیں وہ اس میں شامل نہ ہونے پائیں. تو جامع اور معنی سمجھ گئے کہ تعریف وہ ہوتی ہے کہ جو ما ہوا کے جواب میں الفاظ کہے جائیں اور وہ جامع بھی ہوں اور معنی بھی ہوں. اللہ نے اور اللہ کے رسول نے صادقین کی تعریف کو جامع بنانے کے لیے
بطول کے گھر کا کوئی فرد چھوڑا ہی نہیں. جو لوگ سمجھے ہیں، جن تک بات پہنچی ہے. وہ اتنے چھوٹے بچے کہ ایک نے باپ کی انگلی پکڑی ہوئی ہے اور ایک باپ کے سینے سے لگا ہوا ہے. اتنے کم سن ہیں مگر میدان مباہلہ میں ساتھ لے جایا جا رہا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول نے صادقین کی تعریف کو جامع بنانے کے لیے بطول کے گھر کا کوئی فرد چھوڑا ہی نہیں اور تعریف کو معنی بنانے کے لیے باہر سے کوئی لیا ہی نہیں. حیدری صادقین کی تعریف کو معنی بنانے کے لیے باہر سے کوئی لیا ہی نہیں تاکہ واضح ہو جائے کہ اللہ کی نظر میں صادقین کون ہے، مصطفیٰ کی نگاہ میں صادقین کون ہے. اور جب یہ طے ہو گیا کہ نگاہ خالق میں بطول کا گھرانہ صادقین ہے، یعنی بطول کے بابا، بطول کے شوہر، بطول کے بیٹے، اللہ فاطمہ کے گھرانے کو صادقین کہتا ہے. واضح ہوا. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. پہلے کہا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، متقی بنو. پھر کہا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. کونو صیغہ ہے امر کا، امر دال ہوتا ہے وجوب پر، یعنی صادقین کا ہو جانا لازم ہے اور واجب ہے. اور صادقین کی اتباع اور پیروی مانگی ہے. تقوی کے بعد پہلے کہا کہ متقی ہو جاؤ، پھر کہا ان صادقین کے ہو جاؤ، آل محمد کے ہو جاؤ. جب کوئی انسان متقی بنے گا تو کیسے بنے گا؟ یعنی اس کے پاس نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، خمس ہو، جہاد ہو، امر ہو، نہی ہو، تولا ہو، تبرہ ہو، طواف ہو، تلاوت ہو، تسبیح ہو، تہلیل ہو، تحمید ہو، تمجید ہو، قیام ہو، رکوع ہو، سجدہ ہو، عبادتیں ہوں، ریاضتیں ہوں، شرافتیں ہوں. جس کے پاس یہ سب کچھ ہے اسے کہا جا رہا ہے اب ان کا بھی ہو، اگر تو ان کا نہیں تو میرا بھی نہیں. دونوں ہاتھ بلند کر کے نہیں، نعرہ ایسے نہیں لگتا، نعرے میں دونوں ہاتھ بلند ہونے چاہیے. میں نے کہا حیدری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہیے، سلامت رہیے، سلامت رہیے. سمجھ میں آیا؟ یعنی آل محمد وہ ہے، اہل بیت وہ ہے، بطول کا گھرانہ وہ ہے کہ بڑے سے بڑا متقی کیوں نہ ہو، اس کا تقوی اس کے کام نہیں آئے گا. اگر وہ آل محمد کا نہیں ہے، اگر وہ اہل بیت کا نہیں ہے، اگر وہ ان سچوں کا نہیں ہے. متقی کے بعد شرط کونو صیغہ ہے امر کا، تقوی کے بعد کہا ہے، ورنہ تقوی میں تو سب کچھ آ گیا. جب نمازی بھی ہے، روزہ دار بھی ہے اور حاجی بھی ہے، سب کچھ ہے،
پھر بھی نہیں کہا وَكُونُ، رعایت نہیں ہے. کونو صیغہ ہے امر کا، کونو جمع ہے کن کی. کن یعنی ہو جا، کونو یعنی ہو جاؤ، یہ جمع ہے. کن واحد ہے، کونو جمع ہے، اور صیغہ ہے امر کا. صادقین سمجھ میں آئے؟ اچھا، اب کل میں نے عرض کیا تھا کہ صادق یا صادقہ لوگ کہہ سکتے ہیں، مگر لوگوں کا کہنا اور ہے، اللہ کا کہنا اور ہے. اگر کوئی تمام لوگ بھی کسی کو صادق کہیں تو یہ جزوی صداقت کی گواہی ہے کہ وہ صرف قول اور زبان کے اعتبار سے، لوگ اسے نگاہ کے اعتبار سے نہیں کہہ رہے، سماعت میں نہیں کہہ رہے، افکار میں نہیں کہہ رہے، لوگ اسے صرف گفتگو کے اعتبار سے، وہ بھی جتنا انہوں نے سنا. تو جز میں بھی جزوی گواہی ہے. مگر اللہ جب کسی کو کہے کہ یہ صادق ہے تو یہ کلی طور پر صادق ہے، رفتار میں، گفتار میں، کردار میں، اقوال میں، افعال میں، اعمال میں، ظاہر میں، باطن میں صادق ہے. ایسے صادق کو ہی ہم معصوم کہتے ہیں نا. صادق ہے یعنی معصوم ہے. اللہ جب کسی کو کہے کہ یہ صادق ہے یعنی معصوم ہے. اور صادق کی جمع ہے صادقین. صادق کی جمع ہے صادقین. میرے ساتھ رہیے گا. ولائی مجمع، بات ان سے کر رہا ہوں جن کے دلوں میں علی اور بطول رہتے ہیں. شریف شجرہ رکھنے والوں سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. ہاں، جو اپنے شجرے میں پاکیزگی رہتے ہیں نا، آل محمد کی بات وہی سن سکتے ہیں، چاہے شیعہ ہوں یا سنی ہوں. الحمدللہ میں نے یہ حدیث اپنے بھائیوں کی کتابوں سے لی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں ہمارے بھائیوں کے ہاں یہ حدیث ہے، بڑے بھائیوں کی کتابوں میں یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کا ذکر صرف علی خون سن سکتا ہے. اچھا، ایک سلوات پڑھیے ذرا محمد وآل محمد پر. بہت شکریہ. اب صادقین میرے مجمع کے ذہن میں صادقین آ گئے. صادقین آ گئے، توجہ رکھیے گا. صادقین آ گئے. اللہ نے کنہیں صادقین کہا ہے؟ اللہ نے کنہیں کہا ہے؟ اللہ نے کہا 14 کو صادقین. اب یہ ہیں صادقین، اور ان میں خالق نے فاطمہ کو کہا ہے صدیقہ. کم لوگ سمجھے میری بات کو، میری بات کو کم لوگ سمجھے. اللہ نے بی بی کو صدیقہ کہا. لوگوں کے صادقین میں صدیقہ نہیں ہے، اللہ کے صادقین میں یہ بی بی صدیقہ ہے. جنہیں اللہ نے صادقین کہا ان میں پھر سیدہ کو صدیقہ کہا. صادق اور صادقہ اس میں، اور صدیق اور صدیقہ اس میں بڑا فرق ہے. صدیق اور صدیقہ یہ مبالغہ کے صیغے ہیں، مبالغہ کے. اور صدیق اور صدیقہ، اللہ کے علاوہ لوگوں کو حق ہی نہیں کہ وہ کسی کو صدیق کہیں یا کسی کو صدیقہ کہیں، ٹھیک ہے نا. اگر کل کا پورا سبق یاد رکھیں گے کہ تو آج کی مجلس سمجھ میں آئے گی کہ لوگوں کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو صدیق کہیں یا کسی کو صدیقہ کہیں. یہ اختیار صرف اللہ کا ہے. صدیق اور صدیقہ کا ٹائٹل صرف اللہ دے سکتا ہے، لوگ نہیں دے سکتے. اب صدیقہ کسے کہتے ہیں؟ بولنے کو میں یہاں بہت بول سکتا ہوں کیونکہ علماء نے اس پر بہت لکھا، صرف ایک بی بی کے نام صدیقہ پر. لیکن میں صرف ایک چیز، حضرت آیت اللہ قادم قزوینی لکھتے ہیں کہ بی بی کا نام جو صدیقہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صداقت کی کثرت بیان ہو رہی ہے، بلکہ خالق نے جو بی بی کو صدیقہ کہا تو وہ اس معنی میں کہا ہے کہ پوری کائنات کے، توجہ، پوری کائنات کے خیر اور صداقت کا سرچشمہ، منبع، مصدر، مخزن، معدن خالق نے اس بی بی کو قرار دیا ہے. اللہ نے اس بی بی کو خیر و صداقت کے لیے، یعنی کل کی کل صداقت کا مرکز بطول ہے،
اس کے بعد جہاں جہاں بھی سچائی جاتی ہے وہ بطول کے گھر سے نکلی ہوئی خیرات ہے. ٹھیک ہے نا؟ کائنات میں جہاں جہاں تک سچائی گئی ہے، جو جتنا بھی سچا بنا ہے، یہ ہے وجود بطول کا بانٹا ہوا تبرک. یہ سیدہ کے وجود اطہر کی تقسیم کی ہوئی خیرات ہے، نیاز ہے، تبرک ہے. تبرک تو کوئی اتنا ہی سچا ہوگا جس کے عقیدے میں جتنا تبرک ہوگا. بات پہنچ رہی ہے؟ جن کے عقیدے میں تبرک کھانا ہی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جن کے عقیدے میں تبرک ہی جائز نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ آل محمد کے گھر کی بانٹی ہوئی خیرات ہے. تو جنہوں نے اس کو پہلے ہی سے ہی اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے، تو کیا خیال ہے ایسا کوئی آدمی مباہلہ کے میدان میں جا سکتا ہے؟ صداقت کا مرکز یہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور معیار بھی یہی ہے. کسی کے سچا ہونے کا معیار بطول ہے کہ بطول کا کتنا وفادار ہے، بطول سے کتنا مخلص ہے، بطول سے کتنا سچا ہے. اللہ کی نظر میں جو بطول کے ساتھ سچا ہے وہی سچا ہے. جو بطول کے ساتھ سچا ہے وہی سچا ہے. تو یہ بی بی ہے صدیقہ. صدیقہ تو صدیقہ صیغہ ہے مبالغہ کا، اور پھر صرف صدیقہ نہیں کہا، آگے کبرا بھی لگایا ہے کہ صدیقۃ الکبریٰ. صدیقۃ الکبریٰ میرا پڑھا لکھا مجمع محظوظ ہوگا. صدیقۃ الکبریٰ. کبیر کسی کی بڑائی یا بزرگی کو بیان کرنے کے لیے سمپل الفاظ جو عربی میں ہیں وہ مذکر کے لیے واحد مذکر کے لیے کبیر، واحد مؤنث کے لیے کبیرہ. کبیر بڑا مرد کے لیے مذکر کے لیے، اور بڑی خاتون کے لیے کہا جائے گا کبیرہ. یہی جب افعل التفضیل میں چلے جائیں، افعل التفضیل میں چلے جائیں تو کبیرہ واحد مؤنث کبیرہ جو ہے یہ افعل التفضیل میں جا کر بنتی ہے کبریٰ. ٹھیک ہے، اور یہ جو کبیر ہے یہ افعل التفضیل میں جا کر بنتا ہے اکبر. کیا بن جاتا ہے؟ اکبر. کبریٰ یعنی جہاں بزرگی انتہا کو پہنچی ہوئی ہو، جہاں عظمت اور بڑائی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہو، جہاں باقی تمام بزرگوں کی نسبت بزرگی نے کمال اختیار کیا ہو، وہاں خاتون کے لیے کبریٰ کہا جائے گا، اور اگر مرد ہے تو اس کے لیے اکبر کہا جائے گا. صدیقۃ الکبریٰ یہ صرف صدیقہ بھی نہیں ہے، صدیقۃ الکبریٰ ہے. یاد رکھیے گا وہ سبق کہ کائنات کے رسول نے وحی کے پانی سے دھلی ہوئی زبان سے ارشاد فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا. گرم پانی منگوایا تھا. کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ بے فکر رہیں، مولا مدد کریں گے، ہو جائے گی مجلس. صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر.
بھائی گلا پہلے ہی خراب ہے، گرم پانی کا تھا، ٹھنڈا لے آئے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں تو ایک صلوات ذرا اور پڑھیں۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ اس وقت تو جو تبرک ہم بانٹ رہے ہیں، کیا کہنے، اس تبرک کا کام ہے لہو گرم کرنا۔ کیا کہنے، تو اگر پڑھنے والا وہ اپنے اندر پورا جوش اور حرارت رکھے گا تو یہ کوئی گرمی کا تبرک آگے بھی پہنچے گا، کیا کہنے، اسے ٹھنڈا کر دو گے۔ ہاں نہیں ہے؟ آپ سب ہیں نا میرے ساتھ؟ تیار ہیں؟ آمادہ ہے؟ حیدری سلامت تکبیر، تکبیر اللہ نعرہ رسالہ، یا رسول نعرہ حیدری، حیدری نعرہ خشنودی جناب سیدہ بلندر سلام۔ صلوات اللہم صلی علی محمد۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھیں۔ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو میں پہلے عرض کر چکا، چونکہ وہ فاطمہ ہے تو اس کا کف فاطم ہو سکتا ہے۔ وہ عالم علم ما کان وما یکون ہے، عالم علم ما کان وما یکون ہے، تو اس کا کف عالم علم ما کان وما یکون ہو سکتا ہے، یہ پہلے بیان ہو چکا۔ وہ صدیقۃ الکبریٰ بھی ہے، تو صدیقۃ الکبریٰ کا کوف کوئی صدیق اکبر ہی ہو سکتا ہے۔ صدیقۃ الکبریٰ کا کوف صدیق اکبر ہی ہو سکتا ہے۔ تو جس زبان سے سیدہ کو کہا تھا کہ ہے یا صدیقۃ الکبریٰ، پھر فوراً اسی زبان سے کہ جو زبان زبان نبوت ہے، جو زبان زبان رسالت ہے، جو زبان زبان عصمت ہے، جو زبان زبان طہارت ہے، جو زبان زبان شریعت ہے، جو زبان وحی کے پانی سے دھلی ہوئی ہے، جس زبان پر وحی کا پہرا لگا رہتا ہے، جس زبان سے جو نکل جائے وہ شریعت ہوتی ہے، جس زبان سے جو نکل جائے وہ اسلام ہوتا ہے، وہ دین ہوتا ہے۔ اسی زبان سے پیغمبر نے فوراً ارشاد فرمایا کہ علی صدیق الاکبر۔ علی صدیق الاکبر۔ اور خدا کی قسم پیغمبر کی زبان سے علی کے علاوہ یہ لفظ اور کسی کے لیے نہیں نکلا۔ پیغمبر کی زبان سے علی کے علاوہ یہ لفظ صدیق اکبر اور کسی کے لیے پیغمبر کی زبان سے یہ لفظ نہیں نکلا کہ علی صدیق اکبر ہے۔ تو دونوں باتیں پیغمبر کی یاد رکھیے، ایک اللہ کے رسول کا یہ کہنا کہ علی صدیق اکبر ہیں، دوسرا یہ کہنا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا، وہ صدیقۃ الکبریٰ ہے۔ تو اس حدیث نے بھی یہ طے کر دیا کہ پوری کائنات میں بعد پیغمبر علی کے علاوہ کوئی صدیق اکبر نہیں ہے۔ علی حق، 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 علی حق۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، سلامت رہیے۔ ادھر کہا تھا کونو، ہو جاؤ، ان کے ہو جاؤ، ان کے ہو جاؤ، یہ جو 14 ہے نا، ان کے ہو جاؤ۔ کیسے ہو جانا؟ کہا ان سے مودت کرو۔ پھر خالق نے ان کی مودت کو رسول اعظم کی اجرت بنایا۔
اجرت بنایا، اجرت کا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ دیکھیے سائل بننا آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے۔ کسی حقیر فقیر کو بھی سائل بننا پڑے تو مشکل ہے، تھوڑی سی عزت رکھنے والے کے لیے تو بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اپنے سے بڑے کے سامنے سائل بننا تھوڑا سا شاید آسان ہو، اسٹیٹس برابر ہو تو مشکل، اور بڑا ہو اور کمتر کے سامنے سائل بہت ہی مشکل ہے نا، مشکل بہت ہی مشکل ہے نا۔ اور پھر جتنی زیادہ عزت ہوتی ہے، انسان جتنا صاحب عزت زیادہ ہوگا اس کی خودداری اور غیرت بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے، اس کے لیے پھر اپنے مقام و مرتبے سے نیچے آنا بھی اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ پیغمبر سے زیادہ عزت کائنات میں کسی کی ہے؟ سب عزتیں رسول اعظم پر ختم۔ وہ ہے جو مزمل ہے، مدثر ہے، بشیر ہے، نذیر ہے، سراج منیر ہے، طٰہٰ ہے، یاسین ہے، رحمت للعالمین ہے، سید المرسلین ہے، عقل اول، خلق اول، نور اول، علم اول، وجود اول، وجہ تخلیق کون و مکان، باعث تخلیق ارض و سما، مصداق لولا کلمہ خلقت الافلاق۔ وہ ہے کہ جو نبی الانبیاء، امام الانبیاء، سید الانبیاء، سلطان انبیاء، جو نبیوں کا نبی ہے، جس کی وجہ سے خالق نے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، چاند کو چاندنی دی، سورج کو روشنی دی، فلک ستاروں سے سجایا، دن کا اجالا، رات کا تاریک پردہ، شام سحر، لیل نہار، شب و روز، بدلتے ہوئے موسم، جمادات، نباتات، حیوانات، حشرات، موجودات، مخلوقات، کل کی کل کائنات خالق نے اسی مصطفیٰ کے صدقے میں خلق کی۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ کل کے کل نبی، اگر مصطفیٰ کی نبوت کا کلمہ نہ پڑھتے اللہ انہیں نبی ہی نہ بناتا۔ میں نہیں کہہ رہا، میرے پاس قرآن کی آیتیں، میں گفتگو کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، ورنہ میں اتنی دیر پڑھ سکتا ہوں کہ یہاں سحر ہو جائے۔ ہاں گھبرائیے گا نہیں، پڑھوں گا نہیں، کہیں ڈر جائیں آپ۔ عارف کاظمی صاحب نے کی ہے خواہش کہ آج آخری مجلس ہے تو تھوڑا سا ان کی خواہش پر میں کوئی 2-4 منٹ بڑھا دوں گا، کیونکہ ان کی خواہش ہے تو 2-4 منٹ بڑھ جائیں گے۔ اور ویسے بھی آپ بیٹھے کہاں ہیں؟ آپ لیلۃ القدر کے اعمال میں بیٹھے ہیں۔ شب قدر کے اعمال میں بیٹھے ہیں آپ۔ وہ جو سورہ قدر میں ہے نا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں یہاں لیلۃ القدر سے مراد ہماری دادی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، کیونکہ قرآن کے ایک لفظ کے کئی مصادیق ہوتے ہیں۔ وہ رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں سے جو ایک رات لیلۃ القدر ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک مصداق نہیں ہوتا ایک لفظ کا، کئی مصادیق ہوتے ہیں، اس کا ظاہر بھی ہوتا ہے اور باطن بھی ہوتا ہے۔ قرآن معجزہ ہے نا، قرآن معجزہ ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر سے مراد ہماری دادی ہیں، سیدہ لیلۃ القدر ہیں۔ لوگ آج یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے کہ سیدہ کی مجلس جمادی الاول میں بھی ہوتی ہے، ربیع الثانی میں بھی ہوتی ہے، جمادی الثانی میں بھی ہوتی ہے۔ کراچی میں مجھ سے ایک مومن نے سوال کیا، نوازش بھائی، ایک مومن نے سوال کیا عالیہ بائی امام برگاہ میں، کہنے لگا کہ ہم تو ان کے پیروکار ہیں کہ جن کی ولادت شہادت سب ہمیں پتہ ہے، ہم تو دوسروں کو بولتے ہیں کہ تمہارے بڑوں کے دن تمہیں بھی نہیں پتہ، تو یہ کیا بات ہے کہ سیدہ کی تاریخ شہادت کون سی ہے، ہمیں کیوں نہیں پتہ؟ کوئی ربیع ثانی میں مجلسیں ہو رہی ہیں، کہیں جمادی الاول میں ہو رہی ہیں، کہیں جمادی ثانی میں ہو رہی ہیں۔ اس نے یہ سوال کیا، میں نے کہا سوال تمہارا بہت اچھا ہے، اس کا جواب ممبر سے دوں گا۔ میں نے اس کا جواب ممبر سے دیا، ٹھیک ہے نا، میں نے اس کا جواب میں نے کہا بہت اچھا سوال ہے اور اس کا جواب سن لیجئے۔ تمام معصومین کی ولادت اور شہادت کی تاریخیں ہم پر روشن اور واضح ہیں، صرف سیدہ کے لیے ان 3 روایات کی مناسبت سے مجلس کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ 40 دن والی روایت 8 ربیع ثانی، 75 دن والی روایت 13 جمادی الاول، 95 دن والی روایت 3 جمادی ثانی۔ ان تینوں روایات کی مناسبت سے پوری دنیا کے شیعہ مسلمان مجالس کرتے ہیں، فرش ادا بچھاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو سن لیجئے، چونکہ یہ بی بی لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر ہوتی ہی مخفی ہے۔ لیلۃ القدر ہمیشہ مخفی ہوتی ہے، روشن نہیں ہوتی۔ لیلۃ القدر کو ہر کوئی درک ہی نہیں کر سکتا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر،
ہاں وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے لیلۃ القدر؟ تمہارا فہم اور ادراک لیلۃ القدر تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، پہنچ ہی نہیں سکتا۔ جو سمجھ رہے ہیں اور جو جن کا ذہن کام کر رہا ہے، جو مجلس میں حاضر ہیں، بڑی بات کہنے جا رہا ہوں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر کی تفسیر میں امام فرماتے ہیں وما ادراک ما الفاطمہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے فاطمہ؟ وما ادراک ما الفاطمہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے فاطمہ؟ کون ہے فاطمہ؟ تم کیا جانو؟ تم نہیں سمجھ سکتے۔ وما ادراک دلیل ہے کہ سیدہ کو کوئی درک نہیں کر سکتا، ذہن انسانی کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ مقام سیدہ، عظمت سیدہ کو درک کرنا، ان کے کمالات اور ان کے فضائل کو درک کرنا بس میں نہیں ہے، انسانی معاشرے کے بس میں نہیں ہے۔ بی بی کے فضائل جتنے ہم جانتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ وہ ہیں کہ جو خالق نے ہم سے مخفی رکھے ہیں۔ بی بی کے کمالات ہاں جتنے ہم جانتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ وہ ہیں جو اللہ نے ہم سے مخفی رکھے ہیں، ہم سے پوشیدہ رکھے ہیں۔ اچھا سنیے گا، اگر یہ لیلۃ القدر ہے اور اس کے جتنے فضائل ہم جانتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ وہ فضائل ہیں کہ لیلۃ القدر ہونے کی وجہ سے اللہ نے ہم سے چھپائے، اور پھر پیغمبر کہتے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا۔ اب بتاؤ، اگر علی کے سارے فضائل لوگوں کو پتہ چل جاتے تو کیا لوگ نصیری نہ ہو جاتے؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے سلامت رہے حیدری، سلامت رہے۔ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر بھی نہ ہوتا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سیدہ کے جو فضائل ہم جانتے ہیں اور اس سے کہیں زیادہ وہ فضائل ہیں کہ جو چھپے ہوئے ہیں، اور مولا کے سب فضائل ہمیں معلوم ہو؟ ٹھیک ہے نا، یہ نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ کفر ہے نا، برابر ہے نا، دونوں کی عظمت برابر ہے نا۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا خدا کو نہیں پہچانا مگر میں نے اور علی نے، مجھے نہیں پہچانا مگر خدا نے اور علی نے، علی کو نہیں پہچانا یا تو میں نے پہچانا یا خدا نے۔ یہ حدیث ہے رسول اللہ کی کہ میرے علاوہ اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے بس میں ہی نہیں ہے کہ وہ علی کا عرفان حاصل کر سکے، علی کی۔ اور پھر پیغمبر نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے علی کے جتنے فضائل بیان کیے ہیں، اس سے کہیں زیادہ فضائل میں نے علی کے چھپائے ہیں۔ کیوں چھپائے؟ کہا میں نے چھپائے۔ اچھا، مولا کائنات کی وہ ہستی ہیں کہ جن کے فضائل خدا نے بھی چھپائے، رسول خدا نے بھی چھپائے، دوستوں نے بھی چھپائے، دشمنوں نے بھی چھپائے۔ مولا علی کے فضائل خدا نے بھی چھپائے، رسول خدا نے بھی چھپائے، مولا کے چاہنے والوں نے بھی چھپائے، مولا کے دشمنوں نے بھی چھپائے۔ خدا اور رسول نے علی کے فضائل اس لیے چھپائے تاکہ لوگ گمراہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ خدا اور رسول نے مولا کے فضائل اس لیے چھپائے تاکہ لوگ گمراہ نہ ہو۔ چاہنے والوں نے خوف کی وجہ سے چھپائے، اور دشمنوں نے حسد اور عداوت کی وجہ سے چھپائے۔ پھر بھی کائنات میں اگر کسی کے فضائل ہیں تو وہ علی ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ مولا، بہت شکریہ مولا، آپ سب کو سلامت رکھے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے مل کے نعرہ حیدری۔ تو چونکہ لیلۃ القدر چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے بی بی ہر پہلو سے مخفی ہیں۔ بی بی کا اصل نام بھی ہم سے مخفی ہے۔ یہ 9 نام جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے نا، یہ خدا نے بیان کیے ہیں بی بی کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے۔ یعنی اصل میں اللہ چونکہ ان کا ذاکر ہے، وہ ان کے فضائل پڑھ رہا ہے، اس نے ان ناموں کے ذریعے سے فضائل بیان کیے، لیکن بی بی کا اصل نام مخفی ہم سے، یا خدا جانتا ہے یا خدا کے چنے ہوئے بندے جانتے ہیں۔
بیوی کا اصل نام اللہ جانتا ہے یا صرف اللہ کی چنی ہوئی ہستیاں 13 معصوم جانتے ہیں؟ اس کے علاوہ بیوی کے کمالات وہ سب مخفی ہیں ہم سے، جو معصومین جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے، بیوی کے فضائل۔ اسی طریقے سے حتیٰ کہ بیوی کی قبر آج تک مخفی ہے۔ زائر جب مدینے جائے گا اسے 3 جگہ زیارت پڑھنے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ 3 جگہ زیارت پڑھنی ہے، یعنی قبر مطہر آج تک زائر سے مخفی ہے۔ اسی طرح بیوی کی تاریخ شہادت بھی مخفی ہے، ٹھیک ہے، بیوی کی تاریخ شہادت مخفی ہے، اور یہ اس لیے مخفی نہیں ہے کہ معصومین کو معلوم نہیں تھا، معصومین کو معلوم تھا، اور ہمیں جو روایات دی ہیں انہی روایات میں سے کوئی ایک روایت ہے کہ جس پر بیوی کی شہادت بھی ہے، مگر ہمیں متعدد روایات انہوں نے خود دی ہیں۔ جس طرح رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہے اور معصومین جانتے تھے، رسول اللہ جانتے تھے، مگر ہمیں نہیں بتائی۔ ہاں اچھا، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے جیسے دوسرے ہمارے کچھ بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ ماہ رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں، آخری عشرے کی طاق راتیں 5، ان 5 میں سے کوئی ایک شب قدر ہے، تو وہ جو کوئی ایک شب قدر ہے وہ ہمارے کچھ برادران ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر کو بھی نہیں معلوم تھا کہ ان میں سے کون سی رات ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ روایت لاتے ہیں کہ جناب وہ روایت یہ ہے کہ جب جبرائیل پیغمبر کو بتا کے گئے، مسجد میں تھے رسول اللہ لیلۃ القدر کا جب بتایا، اور پھر جب وہ مسجد سے نکلے تو باہر 2 مسلمانوں میں آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا، تو رسول اللہ ان دونوں کی صلح کروانے میں مصروف ہو گئے۔ جب ان کی صلح سے فارغ ہوئے تو بھول گئے، ٹھیک ہے نا، جب ان کی صلح سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کا رسول، سمجھ میں آ رہا ہے مسلمانوں کا رسول، ہاں مسلمانوں کا رسول الگ ہے، مومنوں کا رسول الگ۔ لوگ بولتے ہیں کہ علی کے اتنے فضائل بیان کرتے ہو کہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہو، یہ شبہ آپ کو اس لیے ہوتا ہے کہ علی کو میری زبان سے سنتے ہو، نبی کو اپنی زبان سے بیان کرتے ہو۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں مسلسل حسنین بخاری صاحب کو بھی دیکھ رہا ہوں، لگ رہا ہے ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے، مگر ان کی طبیعت اسی مجلس میں صحیح ہوگی، اسی مجلس میں صحیح ہوگی، یہ ذکر شفا دینے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا توجہ ہے آپ سب کی؟ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ان روایتوں کو مان لیا جائے کہ وہ جبرائیل تو بتا کے گئے اور رسول اللہ بھول گئے، اس کے بعد قرآن کا کوئی اعتبار بچے گا؟ اس کے بعد اسلام اور شریعت کا کوئی اعتبار بچے گا؟ تو ہمارے عقیدے میں نبی کو نہ سہو ہوتا ہے نہ نسیان ہوتا ہے، نبی کبھی بھولتا نہیں ہے۔ اور یہ بھی مسلمانوں میں سے ایک طبقے کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جب وحی آئے اور بیان کریں تو اس وقت رسول ہوتے ہیں اور معصوم بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ان کی پرائیویٹ زندگی ہے، یہاں تک کہ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ اپنی نجی اور پرائیویٹ زندگی میں دنیاوی معاملات میں دوسرے لوگ ان سے زیادہ ماہر ہوتے ہیں، وہ ان کی نسبت سمپل اور سادہ ہوتے ہیں، بلکہ بہت ساری جگہوں پر انہیں دوسروں سے پوچھنا بھی پڑتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو تم ہم سے زیادہ اچھا جانتے ہو، ہم اتنا نہیں جانتے۔ تو ان سے پرائیویٹ زندگی میں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ پرائیویٹ زندگی میں ان سے خطا اور غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ اب مجھے بتاؤ جن کا یہ عقیدہ ہو اور پھر وہ میری زبان سے علی سنیں تو پھر تو انہیں یہی لگنا ہے، ہاں علی میری زبان سے سنا ہے تو نبی بھی میری زبان سے سنو۔ آپ کو یہ شبہ اس لیے ہوتا ہے کہ علی کو ہماری نظر سے دیکھتے ہو، نبی کو اپنی نظر سے دیکھتے ہو، ٹھیک ہے نا، جب علی کو ہماری نظر سے دیکھتے ہو تو پھر نبی کو بھی ہماری نظر سے دیکھو، جب نبی کو ہماری نظر سے دیکھو گے تو یہ شبہ نہیں پیدا ہوگا، پھر آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ ہم نے علی کو نبی سے بڑھایا۔ جب آپ ہماری نظر کے مطابق دیکھیں گے تو رسول اللہ تو علی کے مولا ہیں اور آقا ہیں، جب غلام کی اتنی عظمت ہے تو آقا کی کتنی ہوگی؟ اور ہمارے نزدیک ایک اور بات، اب بات سے بات نکلتی ہے
اور اعمال کو شہری تک نہیں لے کے جاؤں گا. ہاں بات سے بات نکلتی ہے, ٹھیک ہے نا, بات سے بات نکلتی ہے. ہمارے نزدیک رسول اللہ کی زندگی پرائیویٹ نہیں ہوتی, وہ ہمیشہ سرکاری ہوتے ہیں, ہر وقت سرکاری ہیں. سو رہے ہیں تب بھی, جاگ رہے ہیں تب بھی, خلوت میں بھی جلوت میں بھی, گھر میں بھی باہر بھی, سفر میں بھی حضر میں بھی, عمر کے ہر حصے میں, زندگی کی ہر سانس کے ساتھ. رسالت ان سے الگ نہیں ہوتی, وحی ان سے الگ نہیں ہوتی, سرکاری ذمہ داری ان سے الگ نہیں ہوتی, عصمت ان سے الگ نہیں ہوتی, طہارت ان سے الگ نہیں ہوتی. وہ ہر وقت معصوم ہیں, ہر وقت رسول ہیں, ہر وقت ان پر وحی کا سایہ ہے. وہ ہر لمحہ ہر سانس کے ساتھ سرکاری ڈیوٹی پر ہیں. وہ جو کہیں گے وہ اسلام ہوگا, وہ جو کہیں گے وہ شریعت ہوگی. اچھا کیا میں نے اپنی طرف سے کہا؟ چلو آیت پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کہتے ہیں وما محمد الا رسول, نہیں ہے محمد مگر رسول. محمد کچھ بھی نہیں ہے, یہ صرف رسول ہے. عجیب بات ہے, حالانکہ یہ محمد مکی بھی ہے, مدنی بھی ہے, عربی بھی ہے, ہاشمی بھی ہے, قریشی بھی ہے, کسی کا بیٹا بھی ہے, کسی خاندان کا چشم چراغ بھی ہے, سسرال کا داماد بھی ہے, ازواج کا شوہر بھی ہے, ٹھیک ہے, داماد کا سسر بھی ہے, بیٹی کا باپ بھی ہے, یاروں کا یار بھی ہے, ٹھیک ہے. تو کتنے رشتے ہیں میرے محمد کے, کتنے رشتے ہیں. لیکن اللہ نے اپنے قرآن میں یہ کہہ کر کہ محمد نہیں ہے صرف رسول ہے, اللہ نے قرآن میں اس آیت میں پیغمبر کے تمام تر مادی رشتے توڑ کر خود سے رشتہ جوڑ کر اٹل قانون دیا, خبردار اسے کبھی بھی ان رشتوں میں نہ دیکھنا, ہمیشہ رسالت کی نظر سے دیکھنا. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اس کا ہر قول قول رسول ہے, اس کا ہر فعل فعل رسول ہے. یہ جو کہہ رہا ہے رسول کہہ رہا ہے, اور رسول کی اتباع کرنی ہے. اللہ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اس کی اتباع کے بغیر تو اللہ اپنی توحید بھی قبول نہیں کرتا. اب اس کی اتباع کرنی ہے, کیسے کرنی ہے؟ کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اتباع ایسے کرنی ہے کہ رسول جو دے لے لو, جس سے روکے اس سے رک جاؤ. جو دے لے لو, جس سے روکے اس سے رک جاؤ. سفر دے تو سفر لو, حضر دے تو حضر لو, میدان دے تو میدان لو. جو دے لے لو, جس سے روکے اس سے رک جاؤ. اگر علم دے تو علم لو, قلم مانگے تو قلم دو. مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کو سلامت رکھے. میں آج یہ مسئلہ نہیں ہوتا, مولا آپ سب کو سلامت رکھے. میری ویسے 35 سال کی نوکری ہے, 30 سال سے اشرے پڑھ رہا ہوں, یعنی مجلسیں پڑھتے ہوئے 35 سال ہو گئے, اور باقاعدہ محرم کے اشرے پڑھتے ہوئے یہ 1994 سے 2024 پورے 30 سال ہو گئے. 30 سال پورے, پورا پاکستان اور پاکستان سے باہری بھی مالکوں نے مجھ سے میری ڈیوٹی لی ہے. چنے ہوئے مجمع ہوتے ہیں کچھ, یہ مجمع بھی چنا ہوا ہے, کچھ مجمع. یہ میں اتنی لمبی نوکری کی بنا پر کہہ رہا ہوں. کبھی کبھی مجلس کے سامعین بھی چنے ہوئے ہوتے ہیں, منظوری والے ہوتے ہیں. اس لیے ہم جب بھی مجلس پڑھتے ہیں تو ہم عقیدے کے ساتھ پڑھتے ہیں, تعداد کو دیکھ کر نہیں پڑھتے. ہمیں یہ معلوم ہے کبھی کبھی لوگ کم ہوتے ہیں مگر ہوتے چنے ہوئے ہیں. جب آپ نے دامن کو دراز کیا ہوا ہے تو جو خیرات مجھے مل رہی ہے, مجھ پر بھی فرض ہے کہ کوئی کنجوسی برتے بغیر اسے آگے منتقل کروں. ٹھیک ہے نا, یہ آپ کا حق ہے اور میرا فرض ہے. اور جب تک آپ کا میرے ساتھ ہے تو میں کچھ
دیر کچھ وقت آپ کا لوں گا، سچی سچی بتائیں کتنی دیر ہو سکتی، کتنی دیر چل سکتے ہیں؟ نہیں نہیں یہ نہ ہو پیچھے بددعائیں دیتے رہیں میرے کو. ہاں اچھا اچھا پانی. برائے خوشنودی ہے جناب سیدہ بلند تر سلامہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. سمجھ میں آ رہا ہے رسول، ہمارا رسول کیسا ہے؟ اس پر وہی سایہ کی رہتی ہے، جو کہتا ہے وہی سے کہتا ہے، جو بولتا ہے وہی سے بولتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ٹھیک ہے، اس کا ہر قول قول رسول ہے اور ہر فعل فعل رسول ہے. جو کہہ رہا ہے رسول کہہ رہا ہے، جو کر رہا ہے وہ رسول کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. من کنت مولا رسول نے کہا ہے، حسین منی رسول نے کہا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اگر کسی کو سینے سے لگا رہا ہے تو رسول لگا رہا ہے، کسی کو اٹھا رہا ہے تو رسول اٹھا رہا ہے. ہاں رسول ہے، رسول، اور رسول کی کرنی ہے اتباع، رسول کی پیروی کرنی ہے. تو وہ رسول کہ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. خالق کہتا ہے کہ کل عزت اللہ کے لیے اور رسول کے لیے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ یہاں مراد معصومین ہیں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تو ساری عزتیں جہاں جس گھر کے لیے جس در کے لیے ساری عزتیں، انہیں آل محمد کے مودت کے لیے سائل بنا دیا. اللہ نے سلطان انبیاء کو بطول کی مودت کے لیے امت کے سامنے سائل بنایا. امت کے سامنے سائل بنایا ہے سلطان انبیاء کو. بات واضح ہو گئی نا. آپ اس وقت لیلۃ القدر کے اعمال کر رہے ہیں. اچھا یقین جانیے یہ بات میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، آپ واقعاً لیلۃ القدر کے اعمال میں. آپ حرم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، حرم مکانی حرم زمانی. مکان جگہ کو کہتے ہیں، زمان وقت کو کہتے ہیں. حرم مکانی حرمت والا مکان، حرمت والی جگہ، وہ کعبہ ہے، مسجد نبی ہے، کربلا ہے، نجف ہے، سامرہ ہے، کاظمین ہے، مشہد قم ہے، معصومین کے حرم اور روضے، وہ حرم مکانی ہے. ٹھیک ہے. اور حرم زمانی حرمت والے اوقات، وہ وقت، وہ لمحات، وہ دن اور وہ راتیں کہ جنہیں خالق نے حرمت دی ہے. مثلا ماہ رمضان حرم زمانی ہے، شب قدر حرم زمانی ہے، شب برات حرم زمانی ہے، شب جمعہ حرم زمانی ہے، اور مجلس حسین کا وقت حرم زمانی ہے. اس وقت آپ لوگ حرم میں بیٹھے ہوئے، اور جب کوئی عبادت حرم میں کی جاتی ہے اس کا اجر بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اس کا اثر بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے. اجر اور اثر دونوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. آپ کا مجلس میں بیٹھنا ایسے ہی ہے جیسے کربلا میں بیٹھنا. جو وقت آپ، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مجلس میں بیٹھنا ایسے ہی ہے جیسے کربلا میں بیٹھنا، جیسے آپ کربلا میں بیٹھتے ہیں. تو بی بی کی جو تاریخ شہادت ہے، معصوم سے پوچھا گیا، جیسے لیلۃ القدر کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کو معلوم تھا، لیکن انہوں نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے نہیں بتایا کہ اگر بتا دیتے تو ہم ایک رات اعمال کرتے. نہ بتا کر ایک رات ہمیں 5 مرتبہ دی تاکہ ہم اس ایک رات کا فیض 5 مرتبہ حاصل کریں. یہ مصلحت ہے نہ بتانے کی. اسی طرح بی بی کی تاریخ شہادت معصومین کو معلوم ہے. بی بی کی بھی جو تاریخ شہادت ہے وہ 5 روایات ہیں. جیسے لیلۃ القدر 5 راتیں ہیں، روایات شہادت کی بھی 5 ہیں. وہاں پھر معصومین نے کہا کہ وہ جو 5 راتیں ہیں ان میں سے 3 کا احتمال زیادہ ہے، 19ویں 21ویں 23 کا. 23ویں کا کہا احتمال زیادہ ہے. یہاں بھی کہا 3 کا احتمال زیادہ ہے. 8 ربیع ثانی، 13 جمادی الاول، 3 جمادی ثانی. پھر وہاں کہا 19ویں کی نسبت 21ویں کا احتمال زیادہ، 21ویں کی نسبت 23ویں کا احتمال زیادہ. ہم اعمال بھی اسی جوش و خروش سے کرتے ہیں. یہاں بھی یہی کہا، ربیع ثانی کی نسبت جمادی الاول، جمادی الاول کی نسبت جمادی ثانی کا احتمال زیادہ رکھو. ہمارا مجالس کا اہتمام اسی روش پر ہوتا ہے. ربیع ثانی میں مجالس ہوتی ہیں، جمادی الاول میں بڑھ جاتی ہیں، جمادی ثانی میں اور بڑھ جاتی ہیں، اور لیلۃ القدر اسی طرح منائی جاتی ہے. لیلۃ القدر حیدری. جب معصوم سے پوچھا گیا نا ہمیں بتا دیں کہ آپ کی دادی کی تاریخ شہادت کیا ہے، کہا ہم نہیں بتانا چاہتے. تم ہماری دادی کے ذکر کو محدود کرو گے، ہم چاہتے ہیں کہ ان کا ذکر زیادہ ہو.
ان کی مجالس زیادہ ہوں، ان کا ذکر زیادہ ہو اور ان کی مجالس زیادہ ہوں۔ اور یہ تو زمانہ ہی وہ ہے کہ جس زمانے کے لیے سیدہ کی مظلومیت چھپی ہوئی تھی آج تک، اور اس زمانے میں بی بی کی مظلومیت کو ظاہر ہونا تھا، معصوم بتا کر گئے۔ اور اب ایک خودکار سسٹم کے تحت بی بی کی مجالس بڑھنا شروع ہو گئی، ایک خودکار نظام کے تحت۔ اس زمانے کا معصوم کہہ کے گئے تھے کہ زمانے آخر میں ظہور سے نزدیک ہماری دادی کی مظلومیت ظاہر ہوگی، لوگوں کو پتہ چلے گی، اور ہماری دادی کا ذکر دین حق کے غلبے کا سبب قرار پائے گا، اور ولی العصر کے ظہور کا راستہ اسی ذکر سے بنے گا۔ یہ جو بی بی کا ذکر ہے اسی سے، اس لیے اس زمانے کے جو مجتہدین اور فقہا اور مراجع ہیں وہ حکم دیتے ہیں کہ بی بی کے ایام شہادت کو عاشور کی طرح مناؤ۔ اب یہ وہ وقت آیا ہے کہ جس وقت میں ہم نے بی بی کے ایام شہادت کو عاشور کی طرح منانا ہے۔ بس ایک بات کہوں اور اس کے بعد میں چلا جاؤں مصائب کی طرف، کہ اللہ نے اس بی بی کی مودت کے لیے سلطان انبیاء کو سائل بنایا، اور بی بی کی مودت کو رسول اعظم کی اجرت قرار دیا۔ قربہ، پھر توجہ رکھیے گا، قربہ کی مودت مانگی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ قربہ جو ہے یہ پھر افعل التفضیل واحد مؤنث کا صیغہ ہے، افعل التفضیل واحد مؤنث، جس کی مودت مانگی ہے وہ خاتون ہے اور ایک ہے اور سب سے زیادہ رسول کے قریب ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، تھوڑا سا جاگیے گا، جس کی مودت مانگی ہے وہ ہے خاتون اور ایک اور سب سے زیادہ رسول کے قریب۔ وہ کون ہے؟ اس کے قرب کو بیان کرنے کے لیے پیغمبر نے کہا فاطمہ تو بدا تم منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جگر کا نہیں میرا، میں جسم ہوں تو میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میں روح ہوں تو میری روح کا ٹکڑا، میں نور ہوں تو میرے نور کا ٹکڑا، میں نبی ہوں تو میری نبوت کا ٹکڑا، میں رسول ہوں تو میری رسالت کا ٹکڑا، میں یاسین ہوں میری سیادت کا ٹکڑا، میں طٰہٰ ہوں میری طہارت کا ٹکڑا۔ یعنی فاطمہ اس طرح سے میرا جزو لا ینفک ہے کہ اب اگر کوئی بطول سے الگ ہو کر میرے قریب ہونا چاہے میں اس سے الگ ہو جاتا ہوں۔ اس بی بی کی جو مودت ہے وہ رسول اعظم کی اجرت ہے، اور اجرت کے بغیر تصرف مباح نہیں ہوتا، لہذا اگر کوئی رسول کی اجرت نہ دے تو اس کا کلمہ ہی قبول نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں تصرف جائز نہیں ہے۔ عزاداران مخدومہ کائنات، بس دو جملے مصائب کے تاکہ مجلس مکمل ہو جائے۔ عزادارو، آپ نے اپنی پوری زندگی میں کوئی ایسی خاتون نہیں دیکھی ہوگی کہ جس کی عمر ہو 18 سال اور سر کے بال سفید ہو گئے ہوں اور کمر بھی جھک گئی ہو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، جزاکم ربکم۔ 18 سال کی عمر میں سر کے بال سفید ہو گئے تھے، کمر جھک گئی تھی۔ کب؟ راوی کہتا ہے دختر رسول کو جب دربار طلب کیا گیا اور رسول کی بیٹی جب حق مانگنے کے لیے دربار گئی اور حاکم وقت نے کہا کہ اپنے گواہ لے کر آؤ، اور بی بی اپنے ساتھ وہی گواہ لے کر گئی جو میدان مباہلہ میں رسول کی رسالت کے گواہ، انہی گواہوں کے ساتھ سیدہ دربار گئی۔ راوی کہتا ہے کہ رسول کی بیٹی جب دربار جا رہی تھی تو سر کے بال کالے تھے اور کمر بھی سیدھی تھی، مگر 3 گھنٹے کے بعد جب دربار سے خالی واپس آئی ہے تو سر کے بال بھی سفید ہو گئے تھے اور کمر بھی جھک گئی تھی۔ اب نہیں معلوم ان چند گھنٹوں کے اندر کون سی قیامت ٹوٹی ہے دختر رسول پر، سر کے بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی۔ عزادارو، جیسے ہی داخل دربار ہوئی ہوگی تو یاد تو آیا ہوگا کہ کبھی آتی تھی تو میرے بابا جو کائنات کے رسول تھے، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، جزاکم ربکم، اللہ کے رسول تاج رسالت کے ساتھ احترام بطول میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، مگر آج دربار بھرا ہوا ہے، لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سیدہ کے احترام میں کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ عزادارو سنو گے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ بھرے دربار میں مسلمان کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور رسول کی بیٹی کھڑی ہوئی۔ اجرکم علی اللہ،
مسلمان تو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور رسول کی بیٹی کھڑی ہوئی تھی۔ عزادارو جب بہت دیر ہو گئی کھڑے کھڑے، چونکہ دروازہ جلانے کا، گھر پہ حملہ کرنے کا واقعہ اس سے پہلے کا ہے، دربار بعد میں گئی ہے، پہلے گھر پہ حملہ ہو چکا ہے۔ پہلو زخمی تھا جب دربار گئی، جب دربار گئی ہے نا تو پہلو زخمی تھا۔ عزادارو نہیں معلوم رسول کی بیٹی زخمی پہلو کے ساتھ اتنی دیر کیسے کھڑی ہوئی ہے۔ عزادارو تاریخ کہتی ہے جب بہت وقت گزر گیا تو دختر رسول نے کہا اے حاکم وقت، بہت دیر گزر گئی مجھے کھڑے ہوئے اور میرا پہلو بھی زخمی ہے، اب میں کھڑے کھڑے تھک گئی ہوں، مزید کھڑا رہنے کی مجھ میں طاقت اور ہمت نہیں ہے، اگر تیری اجازت ہو تو میں زمین پر بیٹھ جاؤں۔ اجرکم اللہ، اگر تیری اجازت ہو تو میں زمین پر بیٹھ جاؤں۔ عزادارو اجازت ملی، رسول کی بیٹی زمین پر بیٹھی، دختر رسول خاک پر بیٹھ گئیں۔ کچھ دیر کے بعد مطالبہ کیا گیا کہ اگر آپ کے بابا کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی تحریر آپ کے پاس ہے تو وہ تحریر ہمیں پیش کریں۔ سیدہ نے برقعے میں ہاتھ ڈالا، بابا کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی تحریر حاکم وقت تک پہنچی۔ حاکم نے تحریر کو دیکھا، حاکم سے دوسرے شخص نے اس تحریر کو لیا۔ جب اس نے اس تحریر کو دیکھا تو اس شخص نے اس تحریر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس تحریر کو پھاڑ کر زمین پر پھینک دیا۔ عزادارو تحریر کے ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوئے؟ بطول کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ عزادارو جب اس تحریر کے پرزے زمین پر گرے، دختر رسول نے پھر کنیز کا سہارا لیا، کھڑی ہوئی ٹکڑوں کو چننا شروع کیا۔ کوئی ٹکڑا یہاں سے اٹھایا، کوئی ٹکڑا وہاں سے اٹھایا، کوئی ٹکڑا وہاں سے اٹھایا۔ کچھ دیر لگی ہے ان ٹکڑوں کو جمع کرنے میں، مگر راوی کہتا ہے ٹکڑے جمع کرتے وقت جھکی، پھر کمر سیدھی نہیں ہوئی، پھر کمر سیدھی نہیں ہوئی۔ عزادارو جب گھر پہنچی ہیں تو کمر بھی جھکی ہوئی تھی، سر کے بال بھی سفید تھے۔ عزادارو ایک روایت سنو گے جو رونے کے لیے آئے ہو نا، جناب زینب عالیہ فرماتی ہیں اس وقت 4 سال عمر تھی بنت زہرا کی، ثانیہ زہرا کی، کہتی ہیں دربار سے خالی واپس آنے کے بعد مادر گرامی ہر وقت روتی رہتی تھی۔ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا تھا کہ بہت بلند آواز سے چیخیں مار مار کے اماں روتی ہیں، تو کہنے لگی میں ایک دن قریب ہوئی ماں کے اور میں نے کہا اماں صبر کیجئے، کوئی بات نہیں، ایک باغ ہی تھا، میں نے چاہا تسلی دوں۔ 4.5 سال کی بچی ماں سے کہہ رہی ہے کوئی بات نہیں، جانے دیجئے، صبر کیجئے، ایک باغ ہی تھا، اللہ نے آپ کو جنت کے باغوں کا مالک بنایا ہے، بس اتنا سننا تھا۔ ثانیہ زہرا کہتی ہے میری ماں کی چیخیں بلند ہو گئیں، رو کر کہا زینب کیا سمجھتی ہے میں باغ پہ رو رہی ہوں؟ نہیں زینب میں باغ پہ نہیں رو رہی، مجھے کوئی اور چیز رلا رہی ہے۔ زینب میں دربار گئی ہوں، دربار، میں نگاہ عصمت سے کل تیرا دربار جانا بھی دیکھ رہی ہوں۔ زینب جب تیرا دربار جانا میری نگاہوں کے سامنے آتا ہے، میری آنسو رکتے نہیں۔ زینب میں گئی ہوں نا دربار تو میں وطن میں گئی ہوں، تو غریب الوطن ہو کر جائے گی۔ جب میں گئی ہوں تو سر پر چادر تھی، مگر جب تو جائے گی تیرے سر پر چادر نہیں ہوگی۔ میں گئی ہوں ہاشمی مستورات کے حصار میں، تو جائے گی شام کے بازار میں۔ ہو سکتا ہے یہ بھی کہا ہو میں گئی ہوں صحابیوں میں، تو جائے گی شرابیوں میں۔ بس ایک منزل اور عزادارو، آپ نے گریہ کیا، مجلس مصاب ہوئی۔ عزادارو ہر وقت تو دختر رسول روتی رہتی تھی نا، مصائب بہت زیادہ تھے۔ ایک دن میرے مولا گھر میں داخل ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ آج زیادہ چیخنے کی اور رونے کی آواز بلند نہیں ہو رہی، سیدہ خاموش ہیں اور چہرے پر اطمینان ہے۔ تو جناب امیر کو بھی اطمینان ہوا۔ سیدہ کہتی ہیں یا علی میں چاہتی ہوں کہ کچھ دیر میرے پاس بیٹھیں، مجھے کچھ ضروری باتیں کرنی۔ مولا بیٹھے،
مولا فرماتے ہیں کہ شکر ہے آج آپ کی طبیعت اچھی معلوم ہوتی ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ یا علی ابھی کچھ دیر کے لیے میری آنکھ بند ہو گئی تھی، میں نے بابا کو خواب میں دیکھا، بابا میرے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ فاطمہ میرے بعد تمہارے گھر پر حملہ کیا گیا، دروازہ جلایا گیا، محسن شہید کیا گیا، پہلو کی پسلیاں توڑی گئیں، تمہارا حق نہیں دیا گیا، دربار میں کھڑا رکھا گیا، تم پر بہت مسائل پڑے، وہ سب میں جانتا ہوں، مجھے سب معلوم ہے، مگر اب تمہارے دکھ درد ختم ہونے والے ہیں، ان قریب بہت جلد تم میرے پاس پہنچ جاؤ گی۔ اپنا خواب سنایا اور اس کے بعد کہنے لگی یا علی میں سمجھتی ہوں میں کچھ دیر کی مہمان ہوں، یا علی پہلی گزارش یہ ہے اگر زندگی میں آپ کی خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو، عزادارو اتنا سننا تھا، میرے مولا کی چیخیں بلند ہوئیں اور رو کر کہا کہ آپ اور کوئی کمی کوتاہی یہ کیسے ممکن ہے، آپ صاحب تطہیر ہیں۔ کہا یا علی میری کچھ وصیتیں ہیں، فرمائیے وصیتیں کیجئے، 2 وصیتیں سن لیجئے عزادارو۔ کہا یا علی مجھے غسل خود دیجئے گا، کفن خود پہنائیے گا، میرا جنازہ خود اٹھائیے گا، یا علی میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا ہے، یا علی جن لوگوں نے مجھے تکلیفیں دی ہیں نا ان میں سے کوئی میرے جنازے میں نہ آئے۔ آخری جملہ عزادارو، جو رونے کے لیے بیٹھے ہو، جو پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہو، دیجئے پرسہ کائنات کے رسول کو، ان کی مظلومہ بیٹی کا، کربلا والے مظلوم مولا کو، ان کی مظلومہ ماں کا۔ آپ کی آواز بلند ہوگی تو کوئی آپ کو تماچا نہیں مارے گا، زمانے کے امام آپ کی آوازوں کو محفوظ کرنے کے لیے اس مجمع میں موجود ہیں۔ عزادارو رات کا اندھیرا تھا، علی نے سیدہ کو تختہ غسل پہ ڈالا، رات کے اندھیرے میں جب بچوں نے اپنی یتیمی پہ رونا شروع کیا، کسی کونے سے حسن، کسی گوشے سے حسین، کہیں سے زینب، کہیں سے ام کلثوم روتی ہے، علی بار بار بچوں کو چپ کراتے ہیں، سب کو تسلی دیتے ہیں، علی ضبط کیے ہوئے ہیں اپنے گریے کو، علی نہیں رو رہے۔ عزادارو جناب اسماء کہتی ہیں میں مولا کی مدد کر رہی تھی، جب علی فاطمہ کو غسل دے رہے تھے، علی نے اپنے گریے پہ ضبط کر رکھا تھا، مگر ایک مرتبہ میرے مولا نے غسل کے مراسم کو چھوڑا، علی نے اپنی پیشانی کو دیوار پہ رکھا اور علی نے دھانے مار مار کے رونا شروع کیا، جیسے کوئی بوڑھی ماں جوان اول کے لاشے پہ روتی ہے۔ اسماء کہتی ہے میں نے کہا مولا صبر کیجئے، مولا آپ تو سب کو صبر کی تلقین کر رہے تھے، مولا ایسا کیا ہوا؟ علی رو کے کہتے ہیں اسماء کیا بتاؤ، ارے جب میں نے غسل دینا چاہا فاطمہ کے بدن پر کہیں دادیانوں کے نشان، کہیں کوڑوں کے نشان، آئے ساری زندگی رسول کی بیٹی نے مجھ سے چھپائے اپنے ستارے